جیت کو مکمل کر لیا ہے اور امید ہے کہ یہ آج آخری تراویح بھی امید ہے اور قوی امید ہے انشاءاللہ کہ آج آخری تراویح ہو، کیونکہ جو سعودی میں چاند نظر آیا انشاءاللہ ہم بھی کل دیکھیں گے چاند، اگر نظر آیا کل، اگر چاند نظر آئے تو پرسوں انشاءاللہ ہم نہیں منائیں گے۔ تو آج ہم لوگ 2 بارے کی تفسیر مختصر دیکھیں گے تاکہ یہ بھی مکمل ہو جائے، اس کے بعد ایک مختصر میں نواقض اسلام جن سے ہم اور آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، کون سے ایسے امور ہیں اس پر چند منٹ گفتگو ہوگی۔ زیادہ فوکس تو یہ کہ پہلے 2 بارے کی تفسیر ہو جائے۔ 29 پارے کے اندر سب سے اہم چیز سورہ ملک کی پہلی آیت اور سورہ ملک کی فضیلت کو دیکھتے ہیں۔ سورہ ملک کی بڑی فضیلت ہے، سورہ ملک کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں ایک ایسی سورت ہے جس کے اندر 30 آیتیں ہیں، تو سورہ ملک کے اندر 30 آیتیں ہیں، تو یہ 30 آیتوں والی سورت اللہ تعالیٰ سے اپنے پڑھنے والوں کی بخشش کروائے گی۔ دوسری روایت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب سوتے تھے، بستر پر سوتے تھے، تو سورہ ملک اور الف لام میم سجدہ جو ہے اس کو پڑھا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عذاب قبر سے آپ کو محفوظ رکھے گی۔ جو لوگ سورہ ملک کو رات کو پڑھ کر سوتے ہیں، یاد رکھیں انشاءاللہ قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے، قبر کے عذاب سے وہ محفوظ رہیں گے۔ تو اس سورت کی بڑی فضیلت ہے۔ پہلی آیت اور دوسری آیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ کائنات کی جتنی ہی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین اتنا بابرکت ہے کہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں۔ ساری چیزیں کائنات کی جتنی بھی بادشاہت ہے اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے جس کو ہم رب کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت اور زندگی کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ موت کو بھی اللہ پیدا کیا اور زندگی کو اللہ نے پیدا کیا۔ موت اور زندگی کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ایکم احسن عملا، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ موت اور زندگی دینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیج کر انسان کے مقصد کو بتا رہا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ او لوگوں، کائنات کے اندر انسانوں کو بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ تمہاری آزمائش ہو۔ لیبلوکم، اللہ تعالیٰ تم کو آزمائے، تمہارا امتحان لے، کس چیز کے ذریعے سے؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے؟ اس آیت پر غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ ایکم احسن، احسن کی جگہ اکثر عمل نہیں کہا۔ کیوں؟ اللہ کو زیادہ عمل پسند نہیں ہے، اللہ کو احسن عمل پسند، جو کتاب و سنت سے ثابت ہو وہ عمل اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کون سا عمل پسند ہے؟ ایکم احسن عملا۔ آپ کو عمل کرنا ہے تو زیادہ عمل نہیں، بلکہ جس عمل پر کتاب و سنت کی مہر ہو، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو، ایسی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی عمل کیجئے، اللہ نے کہہ دیا کہ مجھے جو چیز پسند ہے وہ ایکم احسن عملا، سب سے بہترین عمل پسند ہے۔ تو اس پہلی آیت ہم نے سورہ ملک کو دیکھا۔ اس کے بعد سورہ قلم کو دیکھتے ہیں۔ سورہ قلم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، کس چیز کا؟ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، اور قلم کے ذریعے سے جو فرشتے لکھتے ہیں، ہمارے نام اعمال کو لکھتے ہیں، اللہ قلم کو بھی قسم کھا رہا ہے۔ قلم کی قسم کھانے کے بعد قلم کے پکڑنے والے اور قلم سے لکھنے والے فرشتوں کو بھی قسم کھا رہا ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی آپ کو یہ جو لوگ مجنون کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، ما انت بنعمت ربک، اے نبی آپ اپنے رب کی نعمت سے پاگل نہیں ہیں، دیوانے نہیں ہیں، مجنون نہیں ہیں۔ مشرکین مکہ اللہ کے نبی کو جادوگر کہتے تھے، پاگل کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے۔ اللہ نے کہا اے نبی
آپ اپنے رب کی نعمت سے پاگل دیوانہ مجنون جادوگر نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اے نبی آپ کے رب نے آپ کو ایسا عمل دیا، ایسا بدلہ دیا ہے کہ کبھی وہ بدلہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کو آپ کے رب نے ایسی نعمتیں دی ہے کہ وہ نعمت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ کے اخلاق اتنے بلند ہیں کہ آپ کائنات کے اندر سب سے بلند اخلاق والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ اما عائشہ بتاؤ نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ اما عائشہ کہتی ہیں کیا تم نے سورہ قلم کی آیتیں نہیں پڑھی ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کائنات کے اندر سب سے بڑا اخلاق والا اگر کوئی پیدا ہوا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بلند اخلاق والے۔ اللہ نے آپ کے اخلاق کی گواہی دی ہے۔ آپ کو جو سند دیا ہے نا کائنات کے اندر وہ سند کوئی فیل نہیں کر سکتا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لوگوں کو معاف کرتے تھے۔ آپ کو وہ واقعہ تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سارے مجرموں کو معاف کر دیے تھے۔ سارے مجرم موجود تھے اس دن، جس دن مکہ فتح ہوا سارے مجرم اپنے سر کو جھکائے ہوئے کھڑے تھے اور خود اللہ کے نبی پوچھتے ہیں بتاؤ آج تمہارے ساتھ میں کیا کروں گا؟ سارے مجرموں نے بے وقت ایک زبان کہا تھا آپ سے تو معافی کی امید ہے۔ اور یہی نہیں، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپسی پر ہیں، ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں اور ایک دیہاتی آ کر آپ کی تلوار کو اٹھا لیتا ہے اور آپ کو جان سے مارنے کی جیسے ہی کوشش کرتا اللہ کے نبی کی آنکھ نیند جو ہے کھل جاتی ہے اور جیسے نیند کھلتا ہے نا اس کے ہاتھ سے تلوار گر جاتا ہے، کپکپا اٹھتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی تلوار کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے دیہاتی تم بتاؤ کہ اب تم کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس دیہاتی کو قتل کر دیتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ معافی کا نتیجہ تھا کہ بعد میں اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ اخلاق ہے۔ اس کے بعد اسی صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے باغ والوں کو قصہ بھی بیان کیا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے باغ والوں کو قصہ، پہلے زمانے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے آزمایا ویسے ہی جیسے کہ باغ والوں کو آزمایا۔ کیا قصہ ہے؟ ایک آدمی تھا جو بہت ہی نیک تھا، بہت ہی نیک انسان تھا، اس کے پاس ایک باغ تھا، کھجوروں کا باغ۔ اس کا جب پھل ہو جاتا تھا، پک جاتا تھا، تو جب وہ کاٹتا تھا نا تو سب سے پہلے غریب و مسکینوں میں تقسیم کرتا تھا۔ وہاں تقسیم کرنے کے بعد جو مال بچتا تھا پھر وہ اپنے بال بچوں میں خرچ کرتا تھا۔ پہلے جو تقسیم کرتا تھا وہ غریب و مسکینوں بیاہ اور جو اس کے مستحق ہوتے تھے ان کے اندر وہ لے جا کر اپنے باغ، اپنے مال کو، کھجور کو خرچ کر ڈالتا تھا، جو بچا وہ لا کر اپنے بچوں میں خرچ کرتا تھا۔ لیکن جب باپ کا انتقال ہو گیا، بچوں کا زمانہ آیا اور اس باغ کے مالک اس کے بچے ہو گئے، جب اس مالک کا انتقال ہو گیا اور بچوں کے ہاتھ میں وہ قبضے میں آ گیا، بچوں سے کھیت اور سے باغ کی رکھوالی کرنے لگے تو آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ او میرے بھائیوں بتاؤ باپ کتنا بیوقوف تھا، اس سے جو بھی مال پیدا ہوتا تھا وہ لے جا کر یتیموں، مسکینوں اور غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ اگر میرا باپ جو ہے اس مال کو اکٹھا کرتا تو آج ہم کروڑپتی ہوتے، آج ہم ارب پتی ہوتے، لیکن باپ ایسا بیوقوف تھا کہ پورا مال غریبوں میں لٹاتا تھا۔ ان لوگوں کی نیت میں بدنیتی آ گئی، کھیتی بالکل پک کر تیار ہے، کھجور بالکل پک چکا ہے اور ان لوگوں نے پلان کیا چلو آج ہم کیا کریں گے، اس کھیتی کو ہم خود کاٹیں گے اور رات کے اندھیرے میں کاٹیں گے، دن میں نہیں کاٹیں گے، اجالے میں نہیں کاٹیں گے۔ کیوں؟ تاکہ ہو سکتا ہے کہ ابو جان جس کو دیتے تھے وہ لوگ آ کر دیکھیں تو ہم سے اپنا حق مانگے تو وہاں مجبوراً کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا۔ رات کے اندھیرے میں کاٹتے ہیں، ان کے اندر نیت جو ہے ان کی خراب ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے کہ فطاف علیہ طائف من ربک وهم نائمون، کہ یہ لوگ چل پڑے اور چپکے بات کر رہے تھے اس حال میں کہ لوگ سو رہے تھے، اور جب یہ لوگ پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کھیتی جو بالکل جل کر ختم ہو چکی ہے۔ ان لوگوں نے ولا یستثنون استثناء نہیں کیا، یعنی انشاءاللہ نہیں کہا تھا، نیت بدنیتی ہو گئی تھی۔
इन लोगों ने सोचा कि रात के अंधेरे में काट लेंगे और पूरा माल इकट्ठा करके घर में लाकर हम प्रॉफिट कमाएंगे, अच्छे मालदार हो जाएंगे। नीयत खराब हुई, रात के अंधेरे में चलते हैं, जब खेत के पास पहुंचते हैं, अपने खजूर के बाग में पहुंचते हैं, तो क्या पता चलता है कि चलकर रात हो गया। तो आपस में मशवरा करते, बातें करते हैं कि शायद हम लोग किसी और लेके चले आए, शायद हम लोग, हमारी नजरें खराब हो गई हैं, शायद हम लोग अपने बात और रास्ते को भूल गए हैं। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, उन लोगों ने गुफ्तगू किया कि कालू इन्ना लज़ालून, शायद कि हम लोग भूल बैठे हैं अपने रास्ते को, लेकिन वो लोग भूले नहीं थे। ये अल्लाह ताला का उनके ऊपर अज़ाब था। कज़ालिकल अज़ाब वल अज़ाबुल आखिरति अकबर, ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब देता है। और इससे तो छोड़ो, आखिरत के अंदर ऐसे लोगों के लिए दुनिया के अज़ाब से बढ़कर अज़ाब होगा। वल अज़ाबुल आखिरति अकबर, अल्लाह ताला आखिरत के अज़ाब को दुनिया के अज़ाब से कई गुना तेज कर रखा है। इसलिए दुनिया के अंदर इस वाक़े से पता ये चला कि अल्लाह ने अगर आपको माल दिया है, अल्लाह ने आपको पैसा दिया, अल्लाह ने दौलत दिया है, तो उस दौलत में अपनी नीयत को बदले दिए, मतलब अपनी नीयत के अंदर अगर कोई शख्स अपनी नीयत को खराब करता है तो अल्लाह ताला नियतों के हाल को भी जानता है, दिलों की बात को जानता है। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, आपके दिल में जो खटकता है, जो चलता है, अल्लाह उसको भी जानता है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ने अगर आपको दौलत दी है तो उस दौलत के पीछे अपनी नीयत को गलत इस्तेमाल मत करो, वरना अल्लाह तबारक व तआला बाग वालों के किस्से जैसे बयान किया वैसे ही हमारे सामने कर सकता है। उसके बाद सूरह हक्का हमारे सामने आती है। इस सूरत की स्टार्टिंग में अल्लाह ताला दुनिया के एक कौम गुजरी है जो बहुत ताकतवर थी, कौम समूद और कौम आद। ये बहुत ताकतवर थे, इनको अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ताकत दिया था। इनके पास इतनी ताकत थी कि ये पहाड़ों में घर बना लेते थे, पहाड़ों में तराशते थे पहाड़ को, और इतने ताकतवर थे ये कि ये अपने दरख्तों को अपने हाथों से उखाड़ देते थे, इतनी ताकतवर थे। लेकिन अल्लाह ताला ने, इन लोगों ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। कौम समूद और कौम आद ने गलत इस्तेमाल किया ताकत का, तो अल्लाह ने फरमाया फअम्मा समूद बिउहलिकू बित्तागिया, ओ लोगों, हमने कौम समूद को कैसे हलाक किया, जरा कभी गौर करो, कभी अंदाजा लगाओ। वअम्मा आद फअहलिकू बिरिह् आतिया, कौम आद को अल्लाह तबारक व तआला तेज तुल आंधी के जरिए से हिलाक व बर्बाद किया। सखर अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्याम, 7 रात और 8 दिन अल्लाह तबारक व तआला मुसलसल तेज तुंद हवाएं चला दिया। 7 रात और 8 दिन, सबअ लयाल व समानियत अय्याम, 7 रात और 8 दिन ये अजाब मुसलसल चलता रहा। और इसके बाद क्या हुआ कि फतरल कौम फीहा सरआ कअन्नहुम अअजाज़ु नख़लिन खाविया, अभी तक जो कौम इतनी ताकतवर थी कि अपने हाथों से दरख्तों को उखाड़ दिया करती थी, पत्थरों को जाकर तराशती थी और उसमें पहाड़ों में घर बनाती थी, अब वही कौम ऐसे पड़े हुए कि अल्लाह मिसाल दे रहा है जैसे कि खजूर के दरख्त गिर कर टूट पड़ते हैं, ऐसे ही वो अल्लाह के अजाब से इनके हाथ कहीं कटकर पड़े हुए हैं, इनके पैर कहीं कटकर पड़े हुए, इनकी गर्दनें कहीं मौजूद है। अल्लाह ने ऐसे कौम को भी बर्बाद किया जो अपनी ताकत पर नाश और घमंड किया करती थी। अगर किसी को आज भी अपनी ताकत पर घमंड है तो ये ना सोचे कि वक्त दूर नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला किसी न किसी जरिए से आपकी ताकत को खत्म करेगा। आज जो लोग मनसब पर बैठे हुए, आज जो लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं और अपने ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं और सोचते हैं कि ये मनसब पूरी जिंदगी हमारे हाथ में रहेगी, ये मनसब, ये कुर्सी हमारे बाप दादाओं की राज बनी हुई है, याद रखो अल्लाह तबारक व तआला जालिमों को ज्यादा देर तक मौका नहीं देता है। अल्लाह तबारक व तआला एक जालिम को बर्बाद करने के लिए उसके पीछे दूसरे को लगा देता है। इसलिए ताकत का हम गलत इस्तेमाल ना करें। उसके बाद इस सूरत के अंदर वो आयत भी सामने आती है, दुनिया के अंदर अगर आप नेक अमल करते हैं, अगर दुनिया के अंदर अच्छा अमल करते हैं तो आपके हाथ पर आपके नामे अमाल को रखा जाएगा। किस हाथ पर? दाएं हाथ पर। कयामत के दिन इसी चीज से पहचान लीजिएगा कि जन्नती कौन है, जहन्नमी कौन है। जिसके हाथ में, दाएं हाथ में उसके नामे अमाल को दे दिया गया वो तो कामयाब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी,
فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَّ، قیامت کے دن جن لوگوں کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا تو وہ لوگ خوشی کی مارے بول پڑیں گے، خوشی کی حالت میں بول پڑیں گے. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَّ، یہ لوگ تمہارے ہاتھ میں تمہارا نام اعمال ہے تو کہیں گے انی ظننت انی ملاق حسابیہ، ہمیں تو اسی چیز کا گمان تھا کہ ہم دنیا کے اندر نمازیں پڑھا کرتے تھے، ہم دنیا میں روزہ رہا کرتے تھے، ہم نے دنیا میں تہجد کی نماز پڑھی، ہم نے دنیا میں نیک عمل کیا، ہم اپنے نیک عمل کے ذریعے سے گمان کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر قیامت کے دن ہمیں ہمارے نام اعمال کو دائیں ہاتھ میں دیے گا، اور اللہ سے اسی چیز کی امید تھی اور ملاقات کی امید تھی. اس کے بعد فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جن کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال کو دے دیا گیا وہ کہاں ہوں گے؟ جنت کے اندر ہوں گے، عیش و آرام کے ساتھ ہوں گے، اور قطوفها دانیہ، پھلیں توڑ توڑ کر کھائیں گے. آج جن پھلوں کو ہم ترستے ہیں، اور یہ دنیا کے پھلوں کی طرح نہیں، انگور بھی وہاں ہوگا، سیب بھی ہوگا، آم بھی ہوگا، امرود بھی ہوگا، لیکن دنیا کے انگور آم امرود کی طرح وہ امرود نہیں ہوگا، اس کا ذائقہ کچھ الگ ہوگا، نام تو وہی ہوگا لیکن ذائقہ کچھ اور ہوگا کہ دنیا کی کسی زبان نے چکھا نہیں ہے. اس لیے اس پھل کو کھانے کے کوشش میں دنیا کے اندر کچھ محنت کرو، اور اگر دنیا کے اندر ہم برا عمل کرتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ نہ کرے ہمارے نام اعمال کو بائیں ہاتھ میں دے دیں، اللہ نہ کرے، اگر جس کو بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا نام اعمال تو یاد رکھو اس کے لیے وہ دن بہت ہی بدنصیبی کا دن ہوگا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَّ، جس کے ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں دیا گیا نام اعمال. دنیا کے اندر اگر آپ گناہ کرتے ہیں اور اسی گناہ کو جب آپ قیامت کے دن بائیں ہاتھ میں پکڑیں گے تو دیکھیں گے تو کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش یہ کتاب ہمارے ہاتھ نہ لگتی، اے کاش یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں نہ دیا جاتا. لیکن میرے بھائیوں اس دن پچھتانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، اس دن پچھتانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا. انسان پچھتائے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، آج کا دن اے کاش فیصلے کا دن نہ ہوتا، آج فیصلہ نہ کیا جاتا. لیکن میرے بھائیوں ایسے ہی لوگوں کو، ایسے ہی جہنمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ما اغنا انی مالیہ، جاؤ دنیا میں تمہارے پاس مال تھی، دولت تھا تمہارے پاس، آج وہ دولت تمہارے کوئی کام آنے والا نہیں ہے. حالانکہ انی سلطانیہ، وہی انسان کہے گا جو دنیا کے اندر دولت کرتا ہے، پیسہ کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، وہی انسان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کہے گا حالانکہ انی سلطانیہ، میری بزنس سے آج میری بزنس سے مجھے ہلاک کر دیا، میرا کاروبار نے مجھے ہلاک کر کے رکھ دیا، میری دولت نے مجھے ہلاک کر کے رکھ دیا. حکم دیا جائے گا اس کو پکڑ لو اور سختی کے ساتھ پکڑو، ثم الجحیم صلو، اور پکڑ کر جہنم کے اندر ڈال دو اور زنجیروں میں 70 گز زنجیروں میں جکڑ دو، اور اس کے بعد جہنم میں پھینک ڈالو. ایسے لوگوں کو جن کے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں دیا گیا نام اعمال ان کا یہ حال ہوگا. اس لیے دنیا کے اندر کوشش کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے اور آخرت میں نام اعمال ملے تو دائیں ہاتھ ملے. اس کے بعد ہمارے سامنے سورہ نوح کی ایک آیت آتی ہے توبہ اور استغفار کے تعلق سے. اس سے پہلے توبہ کی باتیں ہو چکی ہے، بس مختصر سے فرق کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار اگر تم اپنے رب سے کرو گے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ استغفار اگر کرتے ہو، توبہ کرتے ہو، اور یہ آج آخری رات ہے، تاک رات کی آخری رات ہے، ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو منا لیں. یہ آخری موقع ہے، ہو سکتا ہے کہ آئندہ آپ کو رمضان نہ ملے، اس لیے اس رات میں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اگر اپنے رب سے تم استغفار کر لیتے ہو، توبہ کر لیتے ہو، گناہوں کا معافی تلافی اللہ سے کروا لیتے ہو، فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے بارش کو نازل کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مالوں کے چکر میں جو پڑھ کر اللہ کو بھولے ہوئے ہو
تم توبہ تو کرو، تم شریعت میں چلو تو وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے مالوں کو اللہ بڑھائے گا، اور اولاد نہیں ہو رہے ہیں وہ بنین، اللہ اولاد بھی دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر نہریں بھی تمہارے جاری کر دے گا۔ یہ فائدہ ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، شکایت کیا ہے کہ امام صاحب ہمارے بچے نہیں ہو رہے، کہا جاؤ استغفار کرو۔ ایک دوسرا آدمی آتا ہے، امام صاحب ایک مصیبت پریشانی ہے کہ خشکی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، کہا جاؤ استغفار کرو۔ دو لوگ آئے، بیماری الگ ہے، علاج ایک ہی، دوائی ایک ہی ہے، اور ایک تیسرا شخص بھی آتا ہے، کہتا ہے میرے پاس مال نہیں ہے، میں بہت فقیر ہوں۔ امام حسن بصری کہتے ہیں جاؤ استغفار کرو۔ ایک سامنے بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب تین آدمی آئے اور تینوں کا مسئلہ الگ ہے، بیماری الگ ہے تینوں کا، آپ دوائی تینوں کو ایک ہی دوائی دیتے ہیں، آپ نے تینوں کو ایک ہی چیز بتایا کہ جاؤ استغفار کرو، جاؤ استغفار کرو۔ تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ پتہ یہ چلا استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان تین چار اور پانچ چیزیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی اس مسئلے کا حل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ جن کی ایک آیت مسجد کے تعلق سے ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ اللہ کے بندو مسجد میں صرف اور صرف اللہ کو پکارو۔ یہ مساجد جو ہے اللہ کے لیے صرف بنائی گئی ہے، یہ مسجدیں صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ دنیاوی گفتگو آپ مت کیجیے، اپنے کاروبار کا گفتگو مت کیجیے، اپنے بزنس کا گفتگو مت کیجیے، دنیا کی باتوں کو لا کر مسجد میں حل مت کیجیے۔ یہ اللہ کے لیے بنائی گئی، یہ اللہ کے لیے خاص کر دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سیکون فی آخر الزمان قوم یجلسون فی المساجد، کہ تم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر گفتگو کریں گے، لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کریں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں فلا تجالسہم، ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، ایسے لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے جو مسجدوں میں آ کر دنیاوی بات کرتے ہیں۔ آج دیکھیں ہم بہت ساری مسجدوں کو میں نے دیکھا کہ عصر کی نماز کے بعد، خصوصاً عصر کی نماز کے بعد لوگ تولیہ بنا کر گروہ بنا کر بیٹھتے ہیں اور دنیا کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی منع کر رہے ہیں وہ لوگوں، اللہ پہلے منع کیا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں تو صرف اللہ کے لیے ہے، تو مسجدوں کو اللہ کے لیے خاص کر دیا جائے۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں تم پر ایک ایسا زمان آئے گا سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَجْلِسُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ لوگ مسجدوں میں تولیہ بنا کر گروہ بنا کر بیٹھیں گے اور یمامہم الدنیا، وہ دنیا کی بات کریں گے، دنیا کو آگے بڑھانے کے چکر میں رہیں گے۔ فلا تجالسوا، ایسے لوگوں کے ساتھ تم مت بیٹھنا، کیونکہ فإن للہ حاجۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو لیس لہ حاجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو مسجدوں میں بیٹھ کر دنیا میں گفتگو کرتے ہوئے بزنس کی بات کرتے ہو۔ تو مسجدوں میں ٹولیاں بنا کر دنیاوی بات کرنے سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ مدثر کی ایک آیت کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو ان سے سوال ہوگا، ان سے پوچھا جائے گا۔ کون پوچھے گا؟ جو جنت میں ہوں گے وہ سوال کریں گے کہ میرے بھائی بتاؤ، دنیا کے اندر میرے ساتھ آپ بھی رہتے تھے، پڑوسی کے تھے، تو جہنم میں، حالانکہ ان کو پتا ہوگا کہ بے نمازی تھے اس لیے، لیکن پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، جہنم میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ تم کو اللہ نے جہنم میں کیوں نازل کیا، کیوں اتارا، کیوں تم کو جہنم میں ڈالا؟ یہ جواب دیں گے کون؟ جو جہنمی ہوں گے۔ قالوا لم نکن من المصلین، وہاں کوئی اور عذر نہیں چلے گا، صاف صاف کہنے کے دیکھو ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم دنیا میں نمازی نہیں تھے۔ اور ایک آخری چیز، ولم نکن نطعم المسکین، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اگر یاد رکھیے سماج کے اندر آپ کا پڑوسی، اگر آپ کا پڑوسی بھوکے سو رہا ہے اور مسکین ہے، بھوکے سو رہا ہے، آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ پوچھیں، تلاشیں، جائزہ لیں کون بھوکے سو رہا ہے، کون کھا کر سو رہا ہے۔ اگر ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلائیں گے تو جہنم میں جہنمی جب جائیں گے تو سب سے دو بڑی وجہ بیان کریں گے کہ جہنم میں آنے کی جو میری وجہ ہے، ہم تو نماز نہیں پڑھتے تھے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔ اس لیے نماز قائم کریں، کیونکہ بغیر نماز کے آپ جنت نہیں پا سکتے ہیں۔ اس کے بعد
سورہ قیامہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اہم باتیں کی ہیں. اسٹارٹنگ ہی میں قسم کھا رہا اللہ قیامت کے دن کی قسم کھا رہا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن کی قسم کھا رہا ہے. اور اللہ جس دن کی قسم کھا لے یا جس چیز کی قسم کھا لے اس چیز کی ویلو بڑھ جاتی ہے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نفس لوامہ کی اللہ قسم کھا رہا ہے کہ ایحسب الانسان ولن نجمع عظامہ. دو چیزوں کی قسم کھانے کے بعد، قیامت کے دن کی قسم کھانے کے بعد اور نفس لوامہ کی قسم کھانے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے ایحسب الانسان ولن نجمع عظامہ. اور انسان بتاؤ کیا انسان ہے وہ یہ گمان کیا بیٹھا ہے، کیا انسان کی تھنکنگ اور سوچ ہو گئی ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر پائیں گے؟ کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کی ہڈیاں ہم جمع نہیں کریں گے مرنے کے بعد؟ یا جو لوگ کہتے ہیں مجھے جلا دو مجھے جلا دو، کیا وہ سوچتے ہیں کہ ان کی ہڈیاں کو ہم نہیں جمع کریں گے؟ ارے رب تو وہ ہے کہ آپ کے وجود ہی نہیں تھا، آپ کو وجود میں لے آیا. ایک حقیقی پانی سے، ایک نطفے سے، ایک پانی سے آپ کو وجود اور جیتا جاتا انسان بنا دیا. تو کیا اس رب کے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ مرنے کے بعد آپ کے لاش کو جلا دیا جائے اور ہواؤں اور فضاؤں میں ڈال دیا جائے، دریاؤں اور سمندروں میں ڈال دیا جائے؟ کیا اللہ اس ہڈی کو نہیں اکٹھا کر سکتا ہے؟ اللہ اسی چیز سے کر رہا ہے. کیا انسان کی یہ سوچ ہو گئی ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو نہیں جمع کر پائیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. ہڈیوں کو تو چھوڑو، یہ انگلیوں کے جو پور ہے نا ویسے ہی پور دوبارہ اللہ رب العالمین بنائے گا. بل یرید الانسان لیفجر. اور انسان یہ سوچتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ دنیا کو صرف آگے بڑھائے، صرف دنیا ہی دنیا. یسأل ایان یوم القیامہ، اور قیامت کے بارے میں بار بار انسان سوال کرتا ہے. تو بتاؤ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، کہ جس دن اس کی آنکھیں پتھرا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائیں گے، چاند میں روشنی نہیں ہوگی، اور سورج اور چاند اکٹھا کر لیے جائیں گے، جمع کر دیے جائیں گے. انسان جب ان تمام چیزوں کو دیکھے گا تو یقول الانسان یومئذ این المفر. انسان کہے گا بتاؤ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ جس دن انسان اپنے آنکھوں سے دیکھ لے گا ان ساری چیزوں کو، اس کی آنکھیں پتھرا جائے گی، اور جب وہ چاند بے نور ہو جائیں گے، سورج اور چاند جو ہے بالکل اکٹھا ہو جائیں گے، تو کیا کرے گا انسان؟ جب یہ ساری چیزیں آنکھوں سے دیکھے گا تو کہے گا اب بتاؤ بھاگنے کی جگہ کہاں، ٹھکانہ کہاں ہے؟ کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر. پھر آپ بھاگ نہیں سکتے ہیں، ٹھکانہ آپ کو آپ کے رب کے پاس ہوگا، آپ کو اپنے رب کے پاس جانا پڑے گا. یہ انسان کی سوچ ہے. یہاں ایک نفس لوامہ کی بات ہوئی ہے. نفس لوامہ، نفس چار طرح کی ہوتی ہے: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس خبیثہ اور نفس مطمئنہ. امارہ کا کام کیا ہے کہ آپ کو برائی پر مارتا ہے. نفس جو امارہ ہے نا، برائی کروانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. شیطان جو ہے برائیوں کو مزین کر کے آپ کے سامنے اتنا خوبصورت لاتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اور اگر آپ کر لیں اور کرنے کے بعد پچھتائیں تو وہ ہو گیا نفس لوامہ. اور اتنا گندگی بھی پہنچ جائے، اتنے گندگی بھی پہنچ جائے کہ بالکل آپ شریعت سے غافل ہو جائیں، بالکل آپ ہر چیز سے دور ہو جائیں تو نفس خبیثہ ہو گیا. اور ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر امارہ کو چھوڑو، امارہ سے بچ جاؤ، لوامہ سے بچ جاؤ، خبیثہ سے بچ جاؤ، اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ. یعنی آپ کے نفس ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر مطمئن ہے، جو آپ نیک عمل کرتے ہیں اس پر آپ کا نفس خوش ہے. تو آپ کو نفس لوامہ، آپ انسان خود سوچے کوئی گندا عمل کرتا ہے، برائی کرنے کے بعد خود پچھتاتا ہے، ارے کاش بہت گندا عمل میں نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں. ملامت کرنے والی انسان جب کر لیتا ہے تو اس کا نفس اس کو باقاعدہ ملامت کرتا ہے. ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، ہم نے بھی محسوس کیا ہے اس چیز کو. برائی کرنے کے بعد وہ نفس خود کوستا ہے اندر سے کہ تم نے، تمہاری ضمیر مر گئی. لوگ اردو میں کہتے ہیں اس کی ضمیر کھا گئی، اس کی ضمیر ختم ہو گئی، اسی نفس لوامہ کو کہا جاتا ہے. تو ہمیں نفس امارہ، خاص طور پہ سب سے پہلے نفس امارہ سے بچیں گے تو انشاءاللہ اور ساری نفس لوامہ اور خبیثہ سے بھی بچ جائیں گے. اس کے بعد تیسرا پارہ ہمارے سامنے شروع ہوتا ہے. تیسرا پارہ، اس میں سورہ نبا پہلے ہے. سورہ نبا کے اندر آخرت اور جہنم کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا. نبا کے معنی ہوگا خبر دینا. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان جہنم کانت مرصاد،
شکاری کو جانتے ہیں؟ شکار کرنے والے کو بھی دیکھے ہوں گے، شکاری جب کرنے جاتا ہے نا بہت محتاط کے ساتھ جانوروں کو جب شکار کرتا ہے نا پوری نظر اس کو اپنے جال پر اور پوری کوشش ہوتی ہے کہ پورے گھات میں لگا دیتا ہے۔ اللہ وہی مثال دے رہا ہے کہ ان جہنم کانت مرصادا، جہنم بالکل گھات میں ہے۔ کیا مطلب؟ منہ لگائے ہوئے جیسے چڑیا پھنستی ہے جال میں فوراً شکاری کھینچ لیتا ہے جال کو تاکہ وہ اچھے سے پھنس جائے، تو ایسے ہی جیسے آپ گیٹ پہ پہنچے گے نا جہنم ڈھک سے ڈھک لے گی، کھٹاک سے آپ کو جلدی سے آپ کو اندر دبوچ لے گی، گھات میں جہنم۔ ان جہنم کانت مرصادا، جہنم بالکل آپ کے گھات میں لگی ہوئی ہے۔ للطاغین مآبا، جہنم کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ جہنم کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ جو لوگ شرکت ہیں، جو دنیا کے اندر ظلم کرتے ہیں، گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے، جو زنا کرتے ہیں، جو چوری کرتے ہیں، جو بدکاری کرتے ہیں، جو لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے، شرکسی پہ اتر آئے ہوئے، للطاغین مآبا، جن لوگوں نے شرکسی کیا ہے، جن لوگوں نے گناہ کیا ہے، اس جہنم کو انہی لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور لابثین فیہا احقابا، یہ دنیا کی جیل کی طرح نہیں ہے کہ آپ دنیا کے اندر کوئی جرم کرتے، کوئی گناہ کرتے اور دنیا کی عدالت میں آپ جاتے 1 سال 2 سال 6 مہینے 1 مہینے 1 دن کے لیے آپ جیل کا ہوا کھا لیتے ہیں۔ آپ کے پیچھے بہت سارا مجمع ہے، بہت سارے آپ کے حمایتی لوگ ہیں، بڑے کروڑ پتی لوگ ہیں، آپ کے رشتے دار بڑے مضبوط ہیں، آپ کو 24 گھنٹہ جیل میں رہنے نہیں دیں گے، آپ کو چھڑا لیں گے، لیکن یاد رکھو مسلمانوں آپ کے رشتے دار کام نہیں آئیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا، یہ جہنم تو مدتوں تک اس میں رہنا پڑے گا، کبھی آپ اس سے نکل نہیں سکتے ہیں، یہ ہمیشہ کا گھر ہے۔ جو ایک مرتبہ اللہ کے فیصلے سے جہنم کے اندر ڈالا گیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، ہم دنیا کے اندر پانی فلٹر کا پیتے ہیں، موٹر کا پانی نہیں چلے گا، زمین سے جو نکلے وہ نہیں چلے گا۔ کتنے لوگوں سے سننے میں آیا فلاں جگہ ہم جاتے ہیں وہاں کا پانی حلق میں نہیں اترتا، ٹھنڈے کا استعمال کرتے، کولڈ ڈرنک ایک سے ایک کولڈ ڈرنک۔ کیا جہنم بھی ایسا ملے گا؟ نہیں، ساری چیزوں کو بھول جاؤ گے۔ جو آج جو گرمی ہے نا اپنے پیسوں پر اور اپنے گناہوں کے بعد بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، یاد رکھو یہ آپ کو کوئی کولڈ ڈرنک نہیں ملے گی وہاں۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہاں آپ کو کولڈ ڈرنک نہیں دی جائے گی۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، پھر کیا دیا جائے گا؟ الا حمیما وغساقا، کھولتا ہوا پیپ دیا جائے گا۔ جہنم میں انسان کے جسم سے ہلکا سا پسینہ ہو جائے، بدبو ہو جائے عطر کا، اور نہاتے فٹاک سے کہ بھائی بہت بدبو ہو رہا ہے، یاد رکھو جس سے نفرت تم کرتے ہو نا اسی جسم کے بدبو اور پسینے کو پینے کے لیے جہنم میں دیا جائے گا۔ کیسے برداشت ہوگا؟ اس برداشت سے بچنے کے لیے دنیا میں کچھ کر لو تاکہ ہم وہاں بچ جائے، اور امید ہے انشاءاللہ العظیم اگر آپ کریں گے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو نیک عمل کرے گا ہم اس کو اچھا بدلہ دیں گے، اس کو نیک بدلہ دیں گے، اس کو ہم جہنم میں نہیں ڈالیں گے بلکہ جنت میں ڈالیں گے۔ اس لیے اس دن سے ایسے عذاب سے بچنے کے لیے دنیا کے اندر کچھ کا تیاری کر لو۔ اس کے بعد سورہ نازعات کی آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کہی ہے، جو دنیا کرتے ہیں نا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جو شرکسی پر اترے ہوئے ہیں اور وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، اور دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں، دنیا کو ترجیح دینے والے سنو ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، آپ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جو لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں، ہاں اگر آپ نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیا ہے تو یاد رکھو آپ کے لیے جہنم بالکل تیار ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ آپ دنیا کماؤ، مجھے کوئی ٹینشن نہیں، جاؤ دنیا میں جتنا دولت کمانا کماؤ، لیکن ہاں اصل زندگی ٹارگٹ اور مقصد تو آخرت ہونا چاہیے۔ یہ مقصد لے کے پوری دنیا کما دو، اللہ منع کرنے والا نہیں ہے۔ اور جو لوگ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے، قیامت کے دن سے ڈر گئے کہ ایک دن قائم ہوگا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا گئے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو گندے خواہشات سے بچاتے ہیں، برے خواہشات کو بچاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے ہی لوگوں کے لیے ٹھکانہ تو جنت ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں ہوں گے۔ پتہ یہ چلا
کہ دنیا کو ترجیح مت دو، آخرت کے مقابلے پیسہ دولت کماؤ، لیکن اتنا ہی جتنا اللہ رب العالمین نے کہا کہ پہلے آخرت کو مقصد بناؤ، اس کے بعد دنیا جتنا کمانا کماؤ۔ اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرا پڑوسی جو ہے حرام کمائی کما کر کے بہت آگے جا رہا ہے، آپ اپنے نفس پر کنٹرول کر لو، آپ اپنے نفس کو قابو میں کر لو، وہ حرام سے جا رہا آگے لیکن ہم حرام نہیں کریں گے۔ جس نے یہ عمل کر لیا ونہا نفس عن الہویٰ، خواہشات پر کنٹرول کر لیا، فإن الجنۃ ہی المأویٰ، وہ شخص جنت میں جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے سامنے وہ آیت آتی ہے سورہ تکویر کی، سورہ عبس کی وہ آیت آتی ہے سامنے کہ دنیا کے اندر آپ کے پاس آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے خاندان والے ہیں، کیا یہ لوگ جیسے ہی دنیا کے اندر محبت کرتے ہیں کہ آخرت کے اندر بھی ویسے ہی محبت کریں گے؟ سب لوگ چھوڑ دیں گے، ساتھ سب لوگ بھاگ جائیں گے۔ جس دن آپ کا حساب اور کتاب ہونا شروع ہوگا نا، جس اولاد کے لیے حرام کمائی کماتے ہو، جس بیوی کے لیے آپ حرام کمائی کماتے ہو کہ میری بیوی خوش رہے، بچوں کے فیوچر بن جائے، یہی بیوی، یہی بچے، یہی خاندان، یہی ماں، یہی باپ، سب کے سب آپ سے دور ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کے دن آپ کا سگا بھائی آپ سے دور بھاگے گا، وامہ وابیہ، آپ کی ماں سے دور بھاگے گی، آپ کا باپ آپ سے دور بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اور آپ کی بیوی بھی آپ سے دور بھاگے گی، وہ بیوی جو دنیا کے اندر شوہر کی تھوڑا سا طبیعت خراب ہو جائے، پوری رات بیوی جاگتی ہے اور شوہر کو لے جا کر دوا علاج کراتی ہے، شوہر اس کے آنکھوں کو ٹھنڈک ہوتا ہے، لیکن یہ وہی بیوی قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا وہی بیوی آپ کا ساتھ دینے والی نہیں ہوگی، وصاحبتہ، آپ کی بیوی بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی، وبنی، اور جس اولاد کے لیے آپ حرام کمائی کماتے ہیں، جس اولاد کے لیے آپ نے نمازوں کو چھوڑا، جن اولاد کے لیے آپ نے روزے کو نہیں رکھا کہ مجھے بزنس کرنا ہے، ہمیں مزدوری کرنا ہے، پیسہ کمانا ہے، اور مزدوری کی حالت میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، بہت محنت پڑتی ہے، کس بچوں کے لیے تم پیسہ کماتے ہو، اور پیسہ اور اس کے فیوچر کو بنانے کے لیے تم نے آخرت کو ٹھکرایا ہے، یہی بچے آپ سے قیامت کے دن دور بھاگیں گے، تم ہٹ جاؤ، میں پہچانتا نہیں ہوں۔ وہ بچے، وہ بیوی، وہ ماں، وہ باپ، وہ خاندان، سب آپ سے دور بھاگیں گے۔ کیوں بھاگیں گے دور؟ پتا ہے، کہیں ابو جان کوئی ایک نیکی نہ مانگ لے، صرف ایک نیکی کے لیے دور بھاگیں گے۔ ہر شخص کو اپنی اپنی فکر ہوگی وہاں، اسی لیے جب وہاں ہر شخص کو اپنی اپنی فکر ہوگی تو یہاں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں بھی کچھ ایسا کرو۔ دیکھو، اپنے بچوں کو آگے بڑھانے سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن شریعت کو آپ سب سے پہلے آگے رکھیے۔ آپ اتنا ہی کمائے، اگر حلال طریقے سے کما رہے ہیں اور آپ کے پاس اتنا ہی ہو رہا ہے کہ صبح کماتے ہیں شام کو کھا پی کے ختم ہو جاتا ہے، تو یہ زندگی بہتر ہے حرام کمائی سے۔ اس لیے وہ اتنا ہی کمائے، حلال طریقہ ہو، گرجے کہ ایک دن بھوکا رہنا پڑے۔ ارے نبی کا دن دیکھو، نبی کی بیویاں بیان کرتی ہیں کہ 2 مہینے تک نبی کے گھر میں چولہا نہیں چلتا تھا۔ بتاؤ وہ نبی کیسے رہتا تھا، وہ نبی کی بیویاں کیسے رہتی تھی؟ اگر وہ دور آ جائے آج کی عورتوں، سلف کی عورتیں کہا کرتی تھی اپنے شوہروں سے، اے میرے شوہر آپ بزنس کر کے جو پیسہ لاتے ہیں وہ حلال کمائی کا ہونا چاہیے، حرام کمائی کا میرے پاس ایک بھی پیسہ نہیں آنا چاہیے۔ یہ سلف کی عورتیں کہا کرتی تھی۔ آج کی عورتیں کیا کہتی ہیں؟ آج کی عورتیں کہتی ہیں کہیں سے بھی لاؤ، ہمارے ڈیمانڈ کو پورا ہونا چاہیے، کپڑا آنا چاہیے، بچوں کی فیوچر صحیح ہونا چاہیے، کہیں سے پیسہ آنا چاہیے، بس پیسہ چاہیے تو چاہیے۔ سلف کی عورتیں کہتی تھی ہم بھوکے رہ جائیں گے لیکن حلال طریقے سے پیسہ لانا۔ تو یہ فرق ہے، قیامت کے دن سے ہم بچے، اور یہ بیوی بچے اور یہ جو ہے ماں باپ کے چکر میں اپنے اخروی زندگی کو برباد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے بعد ہمارے سامنے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کے اوپر 2 فرشتوں کو بیٹھا کر رکھا ہے، وہ آیت آ رہی ہے سامنے، یعنی اللہ کا کیمرہ سمجھ لیں۔ دنیا کے کیمرے کو اگر بجھا دیا جائے بند ہو جائے گا، بٹن آف کر دو کام نہیں کرے گا، یا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے آٹومیٹک کوئی مسٹیک آ سکتی ہے، نہیں ریکارڈ ہوگا۔ لیکن اللہ کا جو کیمرہ ہے وہ 20 آور 24 گھنٹہ، اس میں بٹن کا سسٹم نہیں ہے، اس میں وائر کے کتنے اور جانوروں اور جب درندوں کے چھونے اور کاٹنے کا کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ کٹ جائے گا تو پھر ریکارڈ ہونا بند ہو جائے، نہیں، وہ کنیکشن ڈائریکٹ انسان سے جڑا ہوا ہے۔
وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون. جو آپ عمل کرتے ہیں اچھا ہو برا ہو، اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے، اس کو نوٹ کرنے کے لیے 2 فرشتوں کو لگایا ہے. اور یہی نہیں، اچھا مصلحت تو دیکھیں اللہ کو، ایک فرشتے کو نہیں لگایا، نیک والا کام نیک والا لکھے گا. جو نیک فرشتہ ہے دائیں ہاتھ پہ جو بیٹھا ہے وہ نیکی کو لکھے گا، اور جو فرشتہ برائی کو لکھنے والا ہے وہ بائیں ہاتھ میں بیٹھا ہوا ہے. یعنی برائی کو لکھنے والے الگ فرشتے، خلط ملط نہ ہونے پائے، مسٹیک نہ ہونے پائے پارٹ میں. ہم کوئی حساب کتاب کرتے تو مسٹیک ہو جاتا تو ٹینشن ہوتا. یہاں ٹینشن وینشن میں کوئی دقت نہیں ہے. ایک پیپر میں سب کا حساب نہیں ہوگا، الگ پیپر اس کا ہوگا دائیں ہاتھ کا، اور الگ پیپر الگ رجسٹر بائیں ہاتھ کا ہوگا. اس لیے اس کیمرے سے بچیے، اللہ کی نظر سے آپ بچ نہیں سکتے. کوئی بھی گناہ آپ کریں، کس دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیں. ہم نے کیسے پارے میں سورہ لقمان میں ہم نے دیکھا تھا نا کہ دنیا کے اندر رائی کے برابر بھی کوئی چیز ہو، اللہ تعالیٰ اس کا بھی علم رکھتا ہے. چاہے وہ پہاڑ کے اندر ہو، زمین کے کسی گوشے میں ہو، کسی بھی طبقے میں ہو، اللہ اس کا علم رکھتا ہے. اس لیے گناہوں سے بچے. اس کے بعد ہمارے سامنے قرآن مجید وہ سورت آتی ہے سورہ مطففین. جو چوری کرتے ہیں نا، جو بزنس میں ٹنڈی مارتے ہیں، ان لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ بربادی ہے نام توڑ میں کمی کرنے والوں کی. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ سامان کو لیتے تو پورا لیتے ہیں، جب وہ کسی سے سامان خریدنے جاتے تو اسے پورا لیتے ہیں، لیکن جب اسی چیز کو اپنے چیز کو بیچتے تو ڈنڈی مارتے، چوری کرتے ہیں. جب وہ اپنے سامان کو بیچتے ہیں تو اپنے سامان میں چوری کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں اور کچھ بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ گمان کر بیٹھے ہیں، کیا ان لوگوں کی سوچ بن گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں اٹھائے جائیں گے لیوم عظیم، اس دن کے پاس، اور اس دن جس دن ہر انسان کا پورا بدلہ دیا جائے گا، جس دن انسان کا حساب و کتاب ہوگا. کیا اس دن سے یہ نہیں ڈرتے ہیں؟ کیا اس دن یہ لوگ نہیں اٹھائے جائیں گے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، نہیں، ہر انسان کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہر انسان کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ہر انسان کو اپنے اعمال کو رکھنا ہے اللہ کے سامنے. اسی لیے میرے بھائی آپ دیکھیں، ہم نے نوم اجر مانے کی آخر میں دیکھا نا، ایک قوم گزری، ایک قوم شعیب، یہ مدین والے تھے، اور ان لوگوں کا یہ تھا کہ یہ لوگ وزن میں کمی کرتے تھے. یہ مال جب لیتے تھے کسی اور سے تو پورا لیتے تھے، اور جب اپنے مال کو کسی کو دیتے تھے تو آدھا کر کے دیتے تھے، ڈنڈی مارا کرتے تھے، چوری کیا کرتے تھے. اللہ نے مدین والوں کو ہلاک کو برباد کر دیا صرف اور صرف نام میں کمی کرنے کی وجہ سے. اسی لیے بزنس اگر کرتے ہیں، ہر انسان سے بزنس کا معاملہ جڑا ہوا ہے. یہاں یہ مت سوچیے گا کہ جو ترازو سے ڈنڈی مارتے صرف وہی نہیں، ہر وہ چیز، ہر وہ چوری جو آپ بزنس میں آپ جب کسی سے لیتے ہیں پوری کوشش کی اس سے پورا لے لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو اس میں کمی بیسی کر کے جو دیتے ہیں وہ ساری چیزیں سارے زمرے میں شامل، وہ چوری ہے، وہ ڈنڈی ہے، اور وہ نہ میں کمی ہے. اس کے بعد سورہ بروج ہمارے سامنے یہ آیت اور یہ سورت، اس سورت کا ایک پس منظر ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. آگ کے اندر کچھ لوگوں کو جلا دیا گیا تھا، ایمان کے بدلے خندق کھودا گیا، گڈھا. جو لوگ غیر مسلم تھے وہ ایمان لے آئے تو ایک بادشاہ تھا، سب کو اس میں ڈال دیا، لیکن ان لوگوں نے اپنے ایمان سے سمجھوتا نہیں کیا. تو وہ واقعہ ایسے ہی ہے، ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک کاہن تھا، ایک جادوگر تھا. جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو بادشاہ سے کہتا ہے، بادشاہ سلامت، ایک بچے کو میرے سامنے لاؤ، ذہین بچہ لاؤ، تاکہ میں اپنے جادوگر کو اس کو سکھا دوں، جادو کو اس کو سکھا دوں. بچہ لایا جاتا ہے، ایک ذہین بچہ، ایک ہوشیار بچہ آ کر جادوگر سے جادو سیکھتا ہے، اور راستے میں ایک راہب ملتا ہے، ایک مولوی صاحب ملتے ہیں اس کو سکھانے کے، توحید سکھانے والا. اب یہ بچہ جب وہاں سے لوٹتا گھر سے آتا تو راہب کے پاس پھر توحید کی بات کو سیکھتا تھا، اور جب کاہن کے پاس، جادوگر کے پاس پہنچتا تھا، بادشاہ سلامت کے پاس اس کے گھر پہنچتا تھا تو جادو کو سیکھتا تھا. ایسے ہی معاملہ چلتا رہا. ایک دن بچہ گھر سے آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ راستے میں کچھ لوگ بیٹھے، کچھ لوگ کھڑے ہیں، اور ایک بڑا جانور، زہریلا جانور لوگوں کے راستے کو روک رکھا ہے.
جانور جو ہے زہریلا جانور تھا، مفسر نے لکھا ہے کہ وہ شیر یا چیتا، اس نے راستے کو روک رکھا تھا۔ بچہ نے کہا کہ آج ایک موقع ہے کہ آج ہی میں دیکھتا ہوں کہ مولوی صاحب صحیح ہے، توحید سکھانے والے صحیح ہے یا پھر کاہن جادوگر صحیح ہے۔ اس بچے نے ایک پتھر کو اٹھایا اور یہ جملہ کہتا ہے کہ اے اللہ، اگر راہب کی بات صحیح ہے، اگر راہب مولوی صاحب توحید کی بات صحیح ہے تو اس جانور کو پتھر کے ذریعے سے مار دے۔ یہ کہہ کر بچہ پتھر کو جانور کے اوپر پھینکتا ہے اور اللہ کے کرنا یہ اسی پتھر کے ذریعے سے جانور مر جاتا ہے۔ سارے کے سارے لوگ دیکھتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ بچے کو بادشاہ کے پاس حاضر کیا جاتا ہے، بچہ بادشاہ کو بھی توحید کی دعوت دیتا ہے۔ بادشاہ کیا کرتا ہے، اب اس بچے کو اپنے نوکروں کے ذریعے سے کہتا ہے اس بچے کو لے جاتا ہے پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور وہیں سے اس کو کھیل دو۔ سارے کے سارے لوگ لے کر جاتے ہیں، بچے کو لے کر جاتے ہیں پہاڑ کی چوٹی پر۔ اللہ پہاڑ کو ہلا دیتا ہے اور سارے نوکر پہاڑ جو بادشاہ کے جو نوکر ان کو مارنے کے لے کے گئے تھے، اللہ پہاڑ کو ہلاتا ہے، سارے کے سارے نوکر گر کر ختم ہو جاتے ہیں۔ بچہ صحیح سلامت آتا ہے بادشاہ کے پاس، پھر حاضر ہو جاتا ہے، توحید کی دعوت دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ایک کام کرو، اب اس کو جو ہے اس کو ایک سمندر کے اندر کشتی میں لے جا کر ڈالو اور اس کے بعد 20 سمندر اس کو ڈبو دینا تاکہ یہ نکل نہ پائے اور ڈوب کر مر جائے۔ پھر نوکر لے کے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سمندر میں ہلچل لاتا ہے، پورا سمندر لرزتا ہے اور جو نوکر لے کے گئے تھے بادشاہ کے وہ ڈوب کر مر جاتے ہیں۔ بچہ صحیح سلامت، وہ جو جادوگر سیکھتا تھا بچہ صحیح سلامت بادشاہ کے پاس آتا ہے، بادشاہ سے کہتا ہے اے بادشاہ سلامت، تم مجھے ایسے نہیں مار سکتے ہو، اگر مارنا تو میں آپ کو آئیڈیا دیتا ہوں۔ کہا کیا ہے؟ کہا دیکھو سنو، پورے علاقے کے لوگوں کو جمع کر لو، ساری قوم والوں کو جمع کرو۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جمع کر لیتا ہوں۔ جمع کر لیا جاتا، سارے کے سارے قوم کے لوگ جمع ہو گئے۔ بچہ کہتا بادشاہ سلامت ایک تیر لو اور اس تیر کے ذریعے سے بولو بسم اللہ رب الغلام، میں اس بچے کے رب کی نام سے اس بچے کو تیر چلاتا ہوں، مارتا ہوں۔ بادشاہ سلامت نے ایسے ہی کیا، اللہ کا نام لیا، اللہ کا نام لیا، اور بچہ تو یہی چاہتا تھا کہ سب لوگ دیکھیں تاکہ یہ معجزہ ہو اور سب کے سب ایمان لے آئے۔ جیسے ہی بادشاہ نے بسم اللہ رب الغلام پڑھ کر تیر چلاتا ہے اور بچے پر تیر لگتا ہے، بچہ اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے کہا تھا کہ اب مجھے ایسا کرو گے تو مر جاؤں گا۔ سارے کے سارے لوگوں نے بے وقت اسلام قبول کر لیا۔ جو مجلس تھی، جب یہ معجزہ اللہ کا یہ معجزہ دیکھا اس بچے کے سامنے، بچہ کو جب بادشاہ نے رب کا نام لے کر مارا، سارے کے سارے لوگ سمجھ گئے یہ رب نہیں ہو سکتا، رب تو وہ ہے کہ جس کا نام لے کر ابھی اس نے تیر چلایا۔ سب لوگ ایمان لے آتے ہیں۔ اب جب یہ ایمان لے آتے سارے قوم کے لوگ تو بادشاہ کو بڑا غصہ آتا ہے، ایک گڑھا کھودواتا ہے اور اسی میں سب کو ڈالنے کا آرڈر دیتا ہے، سارے ایمان والوں کو ڈالنے کا آرڈر دیتا ہے۔ سارے لوگ ایک ایک کر کے چل رہے ہیں۔ ایک عورت آتی ہے، اس کے گود ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ عورت لرزتی ہے، کانپتی ہے، اس کا ہمت تھوڑا اس کا پیر پیچھے ہوتا ہے تو گود کا بچہ نہیں پڑتا ہے کہ میری ماں تم ڈرو مت، تم حق پر ہو، تم کود جاؤ۔ وہ گود کا بچہ دودھ پیتا ہوا بچہ بول پڑتا ہے اور ہوا بھی ایسا کہ ماں نے بھی کود۔ تو اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد کھڑے اترے اس پر مکمل طور سے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت ہی دیتا ہے، گرچہ کہ دنیا کے اندر ان کی جان چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد چار چیزوں کو اپنا لو، کامیاب ہو جاؤ، کبھی کوئی انسان نقصان نہیں ہوگا۔ چار چیزوں کو اللہ قسم کھا رہا ہے، والعصر، قسم ہے عصر کی، زمانے کی، وقت کی قسم کھا رہا ہے۔ کیوں قسم کھا رہا ہے؟ بتا رہا ہے کہ انصاف۔ اور دیکھو اللہ جب کسی چیز کی قسم کھا لے تو یہ جان میں بھی کائنات کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز۔ اللہ وقت کی قسم کھا رہا ہے،
اس لیے آپ دنیا کی کوئی بھی مذہب اٹھا دو، کوئی بھی مذہب، جتنا وقت کی پابندی اور وقت کی اہمیت پر اسلام نے ابھارا ہے، کسی اور مذہب میں آپ کو یہ وقت کے تعلق سے نہیں ملے گا۔ اسلام کہہ رہا والعصر، قسم ہے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، وہ نقصان ہی میں رہیں گے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، ان الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، وعاملوا الصالحات، اور نیک عمل کر لیے۔ پتہ چلا ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ہونا چاہیے، اور وتواصوا بالحق، اور حق کو پہچان لیا، حق کے مطابق زندگی گزارا، وتواصوا بالصبر، اور جن لوگوں نے صبر کو پہچاننے کے بعد اس پر صبر بھی کیا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کو نقصان سے بچنا ہے تو 4 چیزیں اپنے زندگی میں ڈال لو، اپنی زندگی میں اپنا لو، ایمان لے آؤ، اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ صرف مسلمان کا نام رکھ لینا یہ کافی نہیں ہے، مسلمان کو جو تقاضا ہے، جو اللہ آپ سے چاہتا ہے وہ کر لو، یہ 2 چیزیں، اور پھر حق پر ڈٹ جاؤ اور صبر کرتے رہو۔ یہ 4 چیزیں اگر اپنا لو تو کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہاتھی والوں کا بھی واقعہ ہے، اس کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ چاروں قل یا ایھا الکافرون، اور قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس، یہ چاروں صورتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی نظر لگ جائے، آپ کو کوئی پریشانی ہو تو یہ صورتیں پڑھ لیں گے انشاءاللہ العظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا دے دے گا۔ اگر چاروں قل پڑھ کر دم کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری سے، چاروں سے ہمیں یہ علاج بتایا ہے کہ چاروں قل پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جادو کو، جو آپ کو نظر لگی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح اور درست کر دے گا۔ اللہ رب العالمین سے چند باتوں پر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کو صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس کے بعد بھی کچھ بولنا ہے، اور مختصر سے وقت میں، کیونکہ یہ آخری طاق رات ہے، ہو سکتا ہے کہ زندگی کا آخری بھی طاق رات ہو، کسی کو موت کبھی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ بس میں اس کے بعد جو ہے چند ہی منٹ گفتگو کروں گا، کیونکہ آج رات کچھ کافی عبادت کرنی ہے اور گناہوں سے زیادہ ہی بخشش طلب کرا لو، کیونکہ میں نے بولا نا کہ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، آج رات جتنا بھی اپنے گناہوں کا استغفار کرانا کرا لو، ہو سکتا ہے کہ زندگی کا یہ آخری رمضان ہو اور آخری طاق رات ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آئندہ رمضان بھی نصیب فرمائے، اور جو رمضان میں ہم نے یہ نیکیاں، یہ تراویح، یہ جو تفسیر اور جو روزے اور جو بھی صدقہ اور خیرات کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام نیکیوں کو تو قبول فرما لے، کیونکہ اللہ اگر ہماری نیکیوں کو تو قبول نہیں فرمایا تو پھر ہماری ساری کی ساری نیکیاں برباد ہی ہیں۔ اللہ رب العالمین، مجھے ہم لوگوں کو امید ہے، کبھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو تو برباد نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے نیکیوں کو قبول فرما لے اور سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔